آواز آپ نے ذرا تیز کریں، آپ کے پاس صرف کب کے ہے تھوڑا سا مائک کے قریب کر دیجیے گا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام صحافیوں کا، پریس کلب کی انتظامیہ کا میں دل سے مشکور ہوں کہ وہ آج یہاں پہ موجود ہیں. آج ہم ایک بہت اہم کیس کے لیے یہاں پہ آئے ہیں لاہور پریس کلب میں، اور آپ سب کا گزارش بھی ہے کہ اس کی بھرپور کوریج کریں. میرے ساتھ موجود ہیں میرے کچھ ساتھی جو اس وقت پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے. میرا نام محمد علی ہے، میں روشنی ہیلپ لائن 1138 کراچی سے میرا تعلق ہے. ہم گمشدہ بچوں کی تلاش کے لیے گزشتہ سن 2000 سے کام کر رہے ہیں، اور کچھ 16,200 سے زیادہ بچے تلاش کر چکے ہیں اب تک. اس سے پہلے بھی آپ کے اس پریس کلب میں ہم کچھ اور اہم ایشوز کے لیے ڈسکس کر چکے ہیں، پریس کانفرنسز کر چکے ہیں، اور بھرپور ہمیں یہاں سے پذیرائی بھی حاصل ہوئی. میرے ساتھ موجود ہیں زینب بچی جو شہید ہوئی تھی قصور میں، ان کے والد حاجی امین انصاری صاحب یہاں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اس پریس کانفرنس میں، اور اس کیس میں ایک اہم رول پلے کر رہے ہیں، تو وہ بھی اپنا اظہار خیال کریں گے. اس کے بعد میرے ساتھ سرگودا کی ایک بہت مشہور شخصیت اور بہت زبردست بریلینٹ سوشل ورکر، جن کے پاکستان میں شیلٹرز ہومز ہیں اور بہت ہی زبردست کام کرتے ہیں، بابا شفیق عرف ایدھی. سرگودا میں ان کو ایدھی کے حوالے سے جانا جاتا ہے، آپ اگر واقف ہوں. وہ بھی آج موجود ہیں، اور وہ بھی اس کیس میں بڑا اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں اس بچے کی تلاش کے لیے. اور میرے ساتھ میرے ٹیکنیکل ایک مینیجر بھی موجود ہیں جو کہ ریسرچ اور ٹریننگ کے ایکسپرٹ ہیں. وہ بھی آج کچھ ٹیکنیکل جو اس میں پہلو ہیں اس پریس کانفرنس کے، اس پہ وہ بات کریں گے. سید علی شان زیدی. اس کے علاوہ جو بچہ گم ہے جس کی تفصیلات میں بھی آپ کو بتاؤں گا، ان کے پیرنٹس میرے ساتھ موجود ہیں. ان کی والدہ جو کہ بات کرنا چاہتی ہیں پروین بی بی ہیں، زوجہ گل رحمان، ان کے ہسبینڈ گل رحمان بھی ہیں موجود ہیں، اور ایک چھوٹی بچی جن کا یہ بھائی گم ہوا ہے وہ بھی یہاں موجود ہے اسٹیج کے اوپر سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو بس ہم آغاز کرتے ہیں. میں کچھ تفصیلات آپ کو بتا دوں گا تاکہ کیس کیا ہے اس کی تھوڑی ہم تمیز باندھ لیتے دیکھ لیتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم اس سے ایک بہت اہم کیس کی تفصیلات آپ کو بتانے کے لیے لاہور پریس کلب میں موجود ہیں. تفصیلات کے مطابق آج سے کوئی تقریباً 1057 دن پہلے 6 سالہ معصوم بچہ امان اللہ ولد گل رحمان جو ہے وہ اپنے گھر ڈھوک چودھریاں ایک علاقہ ہے راول پنڈی کا جو کہ کار چوک کے پاس ہے، اور وہاں کی گلی نمبر 9 میں یہ ان کی رہائش ہے، اور یہ تھانہ لگتا ہے ایئرپورٹ تھانہ راول پنڈی. وہاں سے وہ اپنے گھر سے نکلا تھا، اور ان کا بھائی بھی چھوٹا ساتھ تھا، اور گلی کے دیگر بچے بھی تھے، گھر باہر کھیل رہے تھے. لیکن اس کے بعد وہ بچے تو واپس آ گئے، لیکن وہ جو بچہ تھا امان اللہ 6 سالہ وہ واپس نہیں آیا. اس کے بعد اس کی تلاش کا کام شروع ہو گیا. والدین نے اپنے طور پہ تلاش شروع کی، بچے کے ماموں نے، چچا نے اور دیگر لواحقین نے، لیکن بچے کا کچھ پتہ نہیں چلا. اسی اثنا میں انہوں نے جو ہے قریبی مساجد میں، گھروں میں آگے پیچھے تلاش کیا، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا. اور پھر اس کے بعد وہ اپنے متعلقہ تھانے جا کے انہوں نے اپروچ کیا کہ بچے کی ایف آئی آر درج کی جائے. تو تھانے والوں نے ایک سادے کاغذ پہ ایک کچی رپورٹ درج کر کے لکھ کے ان کے حوالے کی، اور کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ کی ایف آئی آر کا اندراج ہو گیا اور اب آپ جا سکتے ہیں. اس کے بعد وہ واپس آ گئے، اور لیکن اگلے 2 دن تک جب پولیس نے ان سے رابطہ نہیں کیا، نہ ان کے گھر آئی، نہ ان کو بلوایا، تو اس کے بعد یہ جو ہے ایک تشویش ہوئی ان کو، اور پھر انہوں نے جا کے تیسرے دن دوبارہ تھانے سے رابطہ کیا. وہاں جب تھانے میں گئے تو وہاں پہ موجود جو ایس ایچ او یا دیگر متعلقہ افسران تھے، تو وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کا تو یہاں پہ کوئی بچے کی ایف آئی آر درج ہی نہیں ہے، تو کون سی ایف آئی آر کی بات کر رہے ہیں. تو پھر یہ تھوڑا سا وہاں پہ انہوں نے تھوڑا واویلا مچایا، شور شرابہ کیا، تو پھر جا کے کہیں نامعلوم لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا. تو ایف آئی آر نمبر 1033
زیر دفعہ 363 کے تحت یہ ایف آئی آر درج کی گئی پولیس اسٹیشن راولپنڈی کی حدود میں، ایئرپورٹ پولیس اسٹیشن کی حدود میں۔ اس کے بعد ان کا تو یہی تھا، امید تھی کہ ہم تھانے آئے ہیں، ایف آئی آر درج کرائیے اور بچے کی ریکوری کے لیے، بچے کی بازیابی کے لیے پولیس کچھ کرے گی، ان کی مدد کرے گی۔ اور چونکہ علاقے میں ایسے شواہد، ایسے مشتبہ لوگ، ایسے کچھ اہم پوائنٹس اور نکات موجود تھے جہاں تفتیش میں کام ہونا چاہیے تھا اور وہ نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے جو ہے آج امان اللہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اور یہ بے بس ماں جو ہے پورے پاکستان میں اپنے بچے کی تلاش کے لیے گھوم رہی ہے، در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ تو ان کی یہ گزارش تھی کہ میں اپنی اب آخری ایک کوشش جو ہے وہ ذرائع ابلاغ کے اداروں کے سامنے کرنا چاہتی ہوں، ان کے سامنے اپنا موقف رکھنا چاہتی ہوں، پوائنٹ رکھنا چاہتی ہوں کہ اب تک یہ کہاں کھڑی ہیں، کہاں سے چلی تھی، کیا کھویا، کیا پایا، کون سے ادارے ہیں جنہوں نے ان سے رابطہ کیا، کون سے افسران ہیں جو ان کے پاس آئے، نہیں آئے، کیا کچھ ہوا یا کیا کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ خود بتانے کے لیے آ جائیں گے۔ ہمارا بھی یہی مشورہ تھا کہ آپ میڈیا سے رابطہ کریں، پاورفل ٹول ہے، آپ کی آواز جہاں تک نہیں پہنچی ہے وہ پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کوئی وسیلہ ضرور بنائے گا۔ تو میرے ساتھ پروین بھی موجود ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اگر یہ کچھ کہنا چاہتی ہیں اس حوالے سے تو ضرور کہیں جی پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلے تو میں آپ تمام صحابی بھائیوں کی مشکور ہوں کہ آج آپ ایک دکھیاری ماں کی آواز کو ایوان بالا تک پہنچائیں گے۔ جیسے کہ علی صاحب بتا چکے ہیں میرے بیٹے کے بارے میں، میرا بیٹا امان اللہ والگل رحمان جو کہ کار چوک ڈھوک چودھری چکلالہ اسکیم 3 سے مرخہ 20 مئی 2023 کو لاپتہ ہوا، اور تاحال اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور میں اپنے متعلقہ تھانے، متعلقہ بڑے افسران سب کے پاس گئی، اس کی ایف آئی آر کٹوائی، لیکن اس کی ایف آئی آر کا میں 20 مئی کو گئی تھی، لیکن اس کی ایف آئی آر کا مجھے بول کے سادی درخواست لی گئی۔ اس کے بعد جو ہے نا 23 مئی کو جب ہم نے بہت واویلا شور شرابہ مچایا، اس کے بعد جا کے انہوں نے ایف آئی آر کاٹی، اور پھر آ کے انہوں نے گراؤنڈ کا چکر بھی لگایا۔ لیکن اس کے علاوہ ایسا ہونا چاہیے تھا وہاں پہ، جس چیز کا مجھے آج تک دلی دکھ ہے، جو نہیں ہوا۔ اگر وہ سب کچھ ہوا ہوتا تو شاید آج میرا بیٹا ہمارے بیچ ہوتا، ہمارے ساتھ ہوتا، ہم اس کے بغیر یوں جگہ جگہ دھکے نہیں کھا رہے ہوتے، کیونکہ نہ ہی جیو فنسنگ ہوئی، جو کہ میں نے خود ان سے کہا تھا کہ یہ ہونی چاہیے، میرے بچے کے لیے ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے مجھے یہ کہہ کے ٹال دیا کہ یہ بچہ معصوم ہے، 6 سال کا ہے، نہ اس کے پاس موبائل ہے، نہ کوئی سم ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا ٹریس کریں یا چیک کریں کسی طرح سے بھی۔ اگر یہ بچہ 17 سے 18 سال کا ہوتا تو پھر جیو فنسنگ تھی، یا تو کوئی بہت سنگین قتل یا کیس ہو تو اس حوالے میں جیو فنسنگ کی جاتی ہے۔ میرے خیال سے اگر اس وقت جیو فنسنگ ہو جاتی تو شاید میرے بچے کا کوئی سراغ مل جاتا۔ پھر میں نے ان کو ایک اور مشورہ دیا، کیونکہ مجھے تو تھانے کچہریوں کا اتنا پتہ نہیں تھا، میری زندگی کا یہ پہلا کیس ہے میرے بیٹے کا، جس وجہ سے مجھے یہاں آنا پڑا۔ میں نے ان سے کہا کہ سراغ رسا جو کتے ہوتے ہیں آپ ان کا استعمال کریں، آپ انہیں لے آئیں، کچھ تو سراغ مل جائے گا۔ لیکن انہوں نے اس میں بھی مجھے کہا کہ اس کے لیے بھی جو ہے نا بچے کے میلے کپڑے یا کچھ نشانات ایسے ویسے چاہیے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پاس موجود نہیں ہیں، لہٰذا اس میں یہ بیکار ہے، وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے خود کہنے کے باوجود بھی انہوں نے وہ بھی نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا آس پاس کے چھوٹے موٹے کیمرہ بھی چیک ہوئے ہیں، لیکن جو مین بڑے بڑے کیمرے تھے انہوں نے تو مجھے کہا تھا کہ ہم نے چیک کیے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا، کیونکہ جو چکلالہ اسکیم 3 سے بڑا جو راستہ تھا اس کے جو کیمرے تھے، جو وہاں پر ویلی ویس کی طرف، باقی ہائی کورٹ کی طرف جو راستے جاتے ہیں وہاں پہ بہت بڑے بڑے کیمرے ہیں، کیونکہ وہ ہر طرف راستے نکلے ہوئے ہیں، کوئی بھی جائے گا تو ان راستوں کا استعمال ضرور ہوگا، لیکن اس کا بھی نہیں۔ پھر وہاں پہ ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے
بیریا ٹاؤن کے راستے ہیں جس میں بہت بڑے بڑے کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ بھی نہیں چیک ہوئے. انہوں نے کہا ہمیں وہ اجازت ہی نہیں دے رہے ہیں کہ ہم انہیں کھلوائیں، ان کو چیک کریں، کیونکہ ان راستوں پہ بھی شک تھا کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ کار چوک کی طرف. پھر ایسے کچھ لوگ تھے جنہوں نے مجھے اس ٹائم بھی ورگلایا، کیونکہ جب میں نے کہا کہ میں تھانے جا رہی ہوں یا 15 پہ کال چلا رہی ہوں، میں نے 15 پہ بھی کال چلائی تھی، سارا بتایا تھا ان کو. لیکن پھر وہاں پہ کچھ لوگ ایسے تھے جو مجھے ورگلانے کے لیے انہوں نے بولا کہ آپ کے بچے کو دیکھا گیا ہے کار چوک میں، اور آپ کے بچے کو، آپ کو مبارک ہو، آپ کا بچہ انشاءاللہ کل آ جائے گا، اسے ایک بائکیا والا لے گیا. جب اس کا پتہ چلا کہ بائکیا والا لے گیا تو پھر وہ کب لے کر کہ وہ صبح لے کر آئے گا، وہ ابھی نہیں لے کر آئے گا. صبح میں جا کے پتہ چلتا ہے تو وہاں پہ کوئی بائکیا والا نہیں تھا ایسا جس نے کہا ہو کہ ہاں یہاں پہ کوئی بچہ. ہم نے آس پاس سب سے پوچھ گچھ کی، لیکن اس کے باوجود میں نے یہ سارا معاملات بھی پولیس کے سامنے رکھا کہ اس طرح سے مجھے ورگلایا گیا ہے اور میرا دھیان بھٹکانے کی کوشش کی گئی ہے. پھر وہاں پہ کار چوک صبح کے ٹائم میں ایک لڑکا آ کے مجھے کہتا ہے کہ رات پولیس آپ کے بچے کو لے کے گھومتی رہی ہے رات 3 بجے، اور جب ان کو آپ کا گھر، آپ کا ایڈریس کچھ نہیں ملا تو پھر وہ اپنے ساتھ تھانے لے گئی. تھانے میں جا کے میں نے یہ بات بھی کی، پولیس لائن تھانے میں بھی کی، سول لائن تھانے میں بھی کی اور سب جگہ بتانے کے باوجود بھی انہوں نے کہا بی بی یہاں پہ کوئی بھی نہیں لے کر آیا آپ کے بچے کو، اور نہ ہی کسی نے اس کو گاڑی میں ڈال کے پھیرا ہے. یعنی جن کا میں نے ان کو کہا کہ یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، ایسا کچھ بھی پولیس نے نہیں کیا. اگر پولیس اس وقت میں ہمارا ساتھ دیتی اور جو ہم انہیں بتا رہے تھے اس کے تحت وہ اپنی تحقیقات کرتی، پولیس کے پاس تو ایسے سینکڑوں راستے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مجرم کو اگر نکالنا چاہیں تو وہ نکال سکتے ہیں، ان ہر چیز کا وہ استعمال کر سکتے ہیں جو ان کو اس وقت کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا. پھر 1 سال بعد مجھے ایک پولیس آفیسر کہتا ہے کہ باجی، وہ بھی میں جب گئی تھانے میں نے کہا آپ لوگوں کو کوئی نیا سراغ ملا ہو میرے بچے کے بارے میں، کوئی ایسی بات کوئی نہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں. پہلے تو انہوں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں، بی بی آپ کون ہیں، آپ کا کیا کیس ہے. میں نے کہا میرے بچے کا کیس ہے. اچھا. پھر بعد میں ان کو یاد آیا. اس کے بعد انہوں نے کہا بی بی ہمیں تو آج یقین آیا کہ آپ کا بچہ گما تھا. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید آپ کے فیملی میں کوئی ایشو چل رہے تھے جس کی وجہ سے خود آپ نے اپنے بچے کو اغوا کیا. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ان کو یہ شک تھا بھی تو وہ مجھ سے انویسٹیگیشن شروع کرتے، وہ مجھ سے کرتے، میرے میاں سے کرتے، میرے گھر والوں سے کرتے، لیکن کچھ تو کرتے، شروعات کرتے. ان کو ایسا تو نہیں تھا کہ میں نے منع کیا تھا کہ آپ انویسٹیگیشن نہ کریں، آپ اس کی کھوج نہ لگائیں. میرے رشتہ دار تھے، میرے لوگ تھے، میں بھرپور ساتھ دیتی ان کا، لیکن جیسے کہ وہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے میرے لیے. میں پچھلے 3 سال سے ہر بڑے افسران کے در پر گئی، میں نے ہر جگہ دستک دی، لیکن سب بے سود رہا. کسی نے میری کوئی ہیلپ، کوئی مدد نہیں کی. ہاں وقتی طور بلا کر پوچھ لیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، لیکن اس کے بعد پلٹ کے کسی نے وہ نہیں پوچھا کہ ہاں یہ کام ہم نے آپ کو سونپا تھا، یہ ذمہ داری ہم نے آپ کو دی تھی، آپ نے اس کو کہاں تک پہنچایا ہے، اس میں کیا نئی بات سامنے آئی ہے، کیا نیا موڑ سامنے آیا ہے، کچھ پتہ چلا، کچھ پتہ نہیں چلا. نہیں، الٹا اب جب میں نے ان کو کچھ چند لوگوں کے بارے میں بولا ہے کہ مجھے ان پہ شک ہے اور ان کے لیے کسی نے مجھے گواہی دی ہے، اور ایسے ایسے لوگوں نے گواہی دی ہے جو ان کی فیملی ممبر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ان کو گرفتار نہیں کیا، بلکہ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس سچ اور جھوٹ کا پتہ لگانے کے لیے ان کی پولوگرافی کریں گے. یعنی اب میں جو 3 سال سے در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہوں اپنے بیٹے کے لیے، اب بات یہاں تک آ گئی کہ مجھے اب پولوگرافی کے ذریعے اپنا سچ اور جھوٹ سامنے لانا پڑے گا. یعنی پولیس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہا کہ وہ کسی اور ذریعے سے کریں. میں نے ان کو کتنے ثبوت دیے، میں نے ان کو کتنی ایسے پوائنٹ دیے جس سے وہ پتہ لگا سکتے تھے اگر وہ پتہ لگانا چاہتے، لیکن نہیں، انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی. میں ان سب سے بہت زیادہ مایوس ہوں، کیونکہ میرا بیٹا ہے، لیکن کیا وہ اس ملک پاکستان کا بیٹا نہیں ہے؟
کیا وہ ایک انسان نہیں ہے جو 3 سال سے ہم سے دور ہے، مجھ سے دور ہے، میرے بچوں سے دور ہے؟ میرا سارا گھر اس بچے کی وجہ سے متاثر ہوا ہے۔ میں آج آپ سب سے اس گزارش کے لیے آئی ہوں، خاص طور پر راولپنڈی سے لاہور، کہ آپ میری آواز کو ایوان بالا تک پہنچائیں، میری یہ فریاد ان کے آگے رکھیں۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہوں، اور سچ کہوں تو میں مایوس ہوتی جا رہی ہوں، کیونکہ 3 سال سے میں ہر تھانے، ہر بڑے بڑے افسران کے پاس گئی اور جا کے، اور ایسے ہی نہیں گئی، تحریری طور پر میرے پاس ثبوت بھی ہیں، میں نے ہر دروازے پر دستک دی، میں نے جا کے اپنی فریاد رکھی، لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا۔ وقتی طور جھوٹے دلاسے دلا کر مجھے واپس بھیج دیا جاتا ہے، لیکن کوئی عملی اقدامات نہیں کیے گئے۔ یہ آج یہاں پر جو میں بیٹھی ہوں، یہ صرف میں اپنے بیٹے امان اللہ کی بازیابی کے لیے نہیں، بلکہ اس ملک پاکستان کی ان تمام ماؤں کے لیے بیٹھی ہوں جو میری طرح نہ جانے کب سے انتظار کر رہی ہیں اپنے بچوں کا، کہ وہ کب گھر لوٹیں گے، اور کب کوئی ان کی مدد کو آئے گا، اور کب کوئی ان کا حال پوچھے گا کہ آپ کس حال میں جی رہی ہیں اپنے بچوں کے بغیر، یا آپ کو اپنے بچوں کی یاد آتی ہے یا نہیں۔ لیکن نہیں، میں ان ساری بہنوں سے بھی کہتی ہوں کہ اپنی امیدیں چھوڑ دیں، یہ آس لگانا چھوڑ دیں۔ اگر اپنے لیے خود کچھ کر سکتی ہیں، اپنے بلبوتے پہ کچھ کر سکتی ہیں تو کریں۔ ہماری حکومت سے، ہمارا اعلیٰ حکمران سے امید لگانا چھوڑ دیں، کیونکہ بے بنیاد ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو۔ میں 3 سال سے جو در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں، جگہ جگہ تبدیل کر رہی ہوں، اور ہر در پہ جا کے روتی ہوں۔ میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں نے کوئی پولیس اسٹیشن میں، تھانوں میں، چوکیوں میں نے جا کے صرف واویلا نہیں کیا، میں نے جا کے وہاں پہ کوئی اپنے گریبان نہیں پھاڑے، میں نے کوئی اپنا منہ نہیں نوچا۔ اگر میں یہ سب کرتی، کیونکہ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہی ہوں، یہ الفاظ ان پولیس والوں کے ہیں کہ ہمیں اس لیے آپ پہ شک تھا کہ اپنے بچے کو اغوا کرنے والی، اس کو سائڈ پہ کرنے والی آپ خود ہیں، کیونکہ آپ بڑے اطمینان سے آتی تھی۔ میں کہتی ہوں اگر ایک ماں آپ لوگوں کے ساتھ پورا تعاون کر رہی ہے، آپ کے ساتھ ہر جگہ بلانے پہ آپ کے ساتھ آتی ہے اور چلتی ہے، اور آپ کو ثبوت بھی دیتی ہے، اور آپ کو تنگ نہیں کرتی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اسی کو مجرم قرار دے دیں، اسی کو اپنے بیٹے کا ہی مجرم قرار دے دیں۔ اگر آپ کو مجھ پہ شک تھا بھی تو آپ مجھ سے انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتے، لیکن کچھ تو کرتے نا۔ اگر کچھ کیا ہے آپ نے تو آپ کے پاس اس کا ثبوت ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کے سامنے لائیں اس ثبوتوں کو۔ اس وقت یہاں پہ زینب کے والد امین انصاری صاحب موجود ہیں، اور وہ بھی اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں، اور پھر شفیق بابا جو سرگودہ سے ہیں وہ بھی کچھ اس پریس کانفرنس کے حوالے سے بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ فیملی سے رابطے میں یہ لوگ بھی تو اس میں جی میڈم۔ السلام علیکم، بہت شکریہ میڈیا نمائندگان کا۔ دیکھیں آج یہاں پر آج بیٹھے ہیں، ایک تکلیف کہ ایک بچہ آج کم بیش 3 سال ہو گئے گم ہو چکا ہے، اور فیملی پر، وہاں پر کیا بیت رہی ہے، وہ کس کرم میں، کس اذیت سے وقت گزارے ہیں، یہ ناقابل بیان ہے۔ ہم تو چونکہ خود یہ تکلیف سے گزرے ہیں یا گزر رہے ہیں، لیکن افسوس ہے اس بات کا کہ ماں اگر اپنے بچے کی تلاش کے سلسلے میں پولیس کی مدد کی یا تھانے جاتی ہے تو پولیس والے FIR بھی نہیں کاٹتے، الٹا اس کو اس کے ساتھ جو ان کا نامناسب رویہ، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مطلب غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں، یا آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ کا نہ پولیگراف ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ ایک تو وہ پہلے ایک اذیت میں مبتلا، بچے کے گمشدگی کی وجہ سے ایک اذیت میں مبتلا ہے، اور اوپر سے پولیس والے اس کو مزید وہ ذہنی طور پر ٹارچر کر رہے ہیں۔ بڑی انتہائی افسوس کی بات ہے۔ حالانکہ آج کل کے یہ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پولیس اس وقت بر وقت ایکشن لیتی، وہاں کے CCTV جو کیمرے وغیرہ جو CCTV سارے چیک کرتے مقامی لوگوں کے، تو جو پہلا ٹائم ہوتا ہے وہ انتہائی اہم ہوتا ہے، تو وہ بچے کو ریکور کیا جا سکتا تھا، لیکن جیسے جیسے لیٹ ہوتا ہے تو اس کی کمپلیکیشن اور تکلیف بھی بڑھتی ہے، اور اس کو جو ہے نا اس میں کمپلیکیشن بھی آ جاتی ہیں بچوں کو تلاش کرنے میں۔ حالانکہ بچوں کو تلاش کے لیے اس پر زینب الرٹ زارا ایکٹ بھی بن چکا ہے،
جس میں یہ باقاعدہ یہ انہوں نے طے کیا ہے کہ اگر متعلقہ ایسا جو 2 گھنٹے میں FIR کر کے اور اس پر کوئی رسپانس نہیں دے گا تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا. تو میرا یہ سوال ہے یہاں پر کہ کیا متعلقہ IG سے اسلام آباد کے کہ کیا اس SHO کے خلاف ایکشن ہوگا جس نے اس بچے کے ریکور کرنے کے لیے FIR کا اندراج 3 دن بعد کیا ایون, اور اس کو بچے کو ڈھونڈنے کے لیے بھی انہوں نے اپنا کوئی ایسے خطر کا اقدامات نہیں کیے, حتیٰ کہ انہوں نے بچے کی ماں کو دینی طور پر ٹارچر کیا. تو میں تو بڑے افسوس سے یہ کہہ رہا ہوں, اور میری یہ اپیل ہے متعلقہ اداروں سے, IG صاحب سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے مریم نواز صاحبہ سے, کہ اس ماں کے درد کو سمجھتے ہوئے وہ کس تکلیف میں ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کیا جائے اور متعلقہ ادارے اس بچے کو ڈھونڈنے میں اپنے جو بھی جدید ٹیکنالوجی وسائل ہیں اس کو پورے کار لاتے ہوئے بچے کو بازیاب کرانے میں اپنا کردار ادا کریں. بہت شکریہ. جی شفیق بابا صاحب کچھ آپ بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد شفیق ڈوگر جی, صدر سٹار ویلفیئر آرگنائزیشن سرگودا. صحافیوں, آپ میرے بھائی اور ایسے لوگ جن کی اگر آپ چاہیں آواز کو اعلیٰ کام تک پہنچا سکتے ہیں, یہ پولیس اور یہ سسٹم جو ہے صرف جو اکاؤنٹنگ کر رہا ہے اس کو میں آج بھی نہیں مانتا. آج ایسا بالکل نہیں کہ بچے کی فیملی نے ملک میں موجود متعلقہ اداروں اور اعلیٰ حکام کو اپنے بچے کی بازیابی کے لیے آگاہ نہ کیا ہو. جناب, میں نے والدین سے بات کی تو پتہ چلا مجھے کہ والدین نے وفاقی وزیر داخلہ, وزیر اعلیٰ پنجاب, IG پنجاب, صوبائی محتسب جو ہم سنتے ہیں, سٹی پولیس آفیسر راولپنڈی اور قومی کمیشن برائے بچوں کا تحفظ NCRC, ان تمام اداروں کو اپنے بچے کی بازیابی کے لیے انہوں نے تحریری درخواستیں دی اور وہاں جا کے ان کو دستک دی, مگر کسی نے ان کی بات نہیں سنی. ان کے گمشدہ بچے کے متعلق بات کی. جناب, اس ملک میں جب پولیس چاہے تو تھپڑ, آپ کو پتہ ہے نا تھپڑ دکھاتے بھی ہیں آپ لوگ تو پھر یہ کانپتے ہیں, تو تھپڑ مارنے کے کیس میں بھی GIT بنا دیتے ہیں. ایک ماں 3 سال سے کہہ رہی ہے کہ کوئی اعلیٰ افسران کے متعلق GIT بنا دیں تاکہ میرے بچے کو مجھے تسلی دے دے, مجھے بتا تو دے کوئی. میری بات سن لیں, تشکیل دے دی ہے, جبکہ اس کی بے بس ماں نے GIT بنانے کے لیے کئی بار کہا اور آج تک کوئی GIT نہیں بنائی گئی. میں صحافیوں کو مزید تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ آج ہم اس پریس کانفرنس کی تصوت سے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ غریب کا بچہ ہے. اگر امیر کا بچہ ہوتا تو اس وقت تمام فورس ہماری جتنی بھی ہیں, جتنی بھی ایجنسیز ہیں, وہ اس میں انوالو ہو چکی ہوتی. اور اب تک جب وہ کہتے ہیں نا, ایک لفظ میں سنتا ہوتا ہوں کبھی ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے, آپ ہی کے ٹیلی ویژن پر, کہ ٹیکنیکل طریقے سے ہم نے ان کو گرفتار کر لیا اور ٹیکنیکل طریقے سے ہم نے ان کو پکڑ لیا. پولیس کا رویہ اس کیس میں بالکل ایک نارمل پوزیشن میں ہوتا رہا, اور یہ تھانہ ایئرپورٹ جو ہے یہ خود تشدد کا پولیس کا جو ہے نا وہ گڑھ ہے. یہ تھانہ پولیس جو ہے, یہ جو ایئرپورٹ تھانہ راولپنڈی کا ہے, اس سے ہم بھی گزر چکے ہیں. اگر کم ہو جائے تو کم ہوتا ہے. اگر یہ تفریق امتیاز ختم کیا گیا تو پاکستان میں بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی, ان جنسی استحال جیسے واقعات میں روز بروز اضافہ ہوتا رہے گا اور اس میں کمی لانا ممکن ہوگا, بلکہ اس میں مزید تیزی آ جائے گی. دیکھیں, ایک غریب ماں اپنے ہی بچے کے لیے رو رہی ہے, کبھی وہ ملتان دیکھ رہی ہے, کبھی کراچی جا رہی ہے. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ روشنی ہیلپ لائن جو کراچی سے میرے دوست آئے ہیں, ان کی بہت بڑی کوشش ہے کہ اس خاندان کو لے کے, ہمیں بھی انہوں نے بتایا, ہم بھی ان کے ساتھ ملوث ہو چکے ہیں, اس بچے کی بازیابی تک آج کے بعد اللہ ہے اور اوپر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا میڈیا ہے, یہی اس ماں کی آواز بنے گا, یہی ہم دوستوں کی آواز بنے گا. اور آپ کی اس آواز کے چھوٹا بچہ جو آج 6 سال کا تھا, آج 9 سال کا ہے, میرا اور آپ کا بچہ ہو تو کتنا دل کانپتا ہے, اس ماں کا کتنا دل کانپ رہا ہے. اسی لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں, اس آواز کو اعلیٰ کام تک پہنچائیں. جو سوئے ہوئے ہیں اپنے اس میں جو ہے نا وہ چھپے ہوئے ہیں. اچھا, اس کیس میں کچھ اہم ٹیکنیکل چیزیں تھیں جو کہ نظر انداز کی گئی.
وہ بہت اہم ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گوشوار کی جائے تاکہ آپ اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں. السلام علیکم جی. میرا نام علی شان ہے. میں سینئر مینیجر ٹیکنیکل اینڈ ریسرچ ہوں روشنی ہیلپ لائن کے اندر. میری بس 5 منٹ کی یہ اسپیچ ہے اور آپ سب جن کے بچے ہیں وہ تھوڑا سا فوکس ہو کے سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آگے آپ کسی کی مدد کر سکیں. یہ ہم تقریباً 3 سال ہو گئے اس بچے کو ڈھونڈتے ہوئے. میں آج آپ کو 2-3 امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں جو کہ ٹیکنیکل مسٹیکس ہوئی ہیں پولیس سے اس کیس کے اندر, جس سے ملنا اس بچے کا تقریباً ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ہم آخری اسٹیج پر اب آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں کہ شاید آپ کی وجہ سے اس میسیج اسپریڈ ہو اور آواز پہنچے تو کہیں سے کوئی خبر آئے. دیکھیں, جس ایریا کے اندر ایسے لوگ رہتے ہیں جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں, وہاں پر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ٹاور ڈمپ ڈیٹا. لوگ اگر کوئی باہر سے کسی ایسے ایریا کے اندر آتا ہے اور بچے کو اغوا کرنا چاہتا ہے جو کہ اس ایریا کا نہیں ہے, تو ٹاور, آپ کا موبائل کا ٹاور اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے, اس کو بتا سکتا ہے کہ یہ ایلین تھا, یہ لیسن ٹائم کے لیے اس ایریا کے اندر موجود تھا اور اس ایریا سے تھوڑے سے عرصے بعد غائب ہو گیا. وہ ٹاور ڈمپ ڈیٹا جو ہے CDR جیو فینسنگ اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو پولیس ہماری اتنی کیپیبل ہے, پنجاب پولیس اتنی کیپیبل ہے کہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس ایریا میں, جس ایریا کے اندر سے جہاں سے یہ بچہ غائب ہوا ہے, وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. اس طریقے سے ٹاور بھی پہچانتا ہے کہ کون سے لوگ موبائل پر آن رہتے ہیں. ایلین اگر کوئی باہر سے بندہ آئے گا تو ٹاور پہ آئیڈینٹیفائی ہوگا اور وہ وہاں سے جائے گا بچے کو لے کے تو بھی آئیڈینٹیفائی ہوگا. تو سب سے کریٹیکل بات جو تھی نا, جو سب سے کریٹیکل بات تھی, جو سب سے پہلے ہو جانی چاہیے تھی, وہ تھا ٹاور ڈمپ ڈیٹا نکلوانا. وہ نہیں نکلوایا گیا اس کیس کے اندر, نمبر 1. اور یہ آپ لوگ بھی اپنے نالج کے اندر رکھیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بچے ایسے ایریا سے اکثر اوقات غائب ہو جاتے ہیں جہاں پر ارد گرد ان کی ساری نون آبادی ہوتی ہے. تو نون آبادی میں سے بچے غائب ہونا, اس میں ٹاور ڈمپ ڈیٹا بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. نمبر 2 بات دیکھیں, میرے ہاتھ میں زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ ہے. یہ جنوبی ایشیا میں اس جیسی قانون سازی کی ایگزامپل جو ہے نا, کوئی اور دوسری ایگزامپل نہیں ہے. یہ زینب کے بچی کے والد بیٹھے ہیں, اس کے نام کے اوپر یہ ایکٹ ہے. اس میں نا پہلی بار مسنگ بچے کی ڈیفینیشن دی گئی تھی. اس میں بتایا گیا تھا مسنگ بچہ کہتے کس کو ہیں, جس کے عطا پتہ اس کے ماں باپ کو نہ ہو تو وہ مسنگ ہے. اور مسنگ جو ہے نا کوگنائزیبل اوفینس ہے, یعنی قابل دست اندازی جرم ہے. اس کے اندر سیکشن 8 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر پولیس کو یہ انفارمیشن ریسیو ہوگی کہ کوئی بچہ مس ہے تو وہ وداؤٹ ڈیلے, یہ کوشچن کیے بغیر کہ بیوی تم جاؤ اپنے رشتہ داروں سے پوچھ کر آؤ, فون کرو, ڈھونڈنے کی کوشش کرو, تلاش کرو, یہ باتیں کیے بغیر امیڈیٹلی سیکشن CRPC 154 پکی FIR درج کرے گی. کچی FIR نہیں, جس کو اکثر اوقات عوام کو پتہ نہیں ہوتا ہے, غریب عوام کو معلوم نہیں ہوتا ہے, تو وہ انٹری کر دیتے ہیں اور چھوٹی سی نیلی پرچی ان کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں, جس کو کچی FIR کہتے ہیں, CRPC 155. اس میں لکھا ہوا ہے کہ پکی FIR درج ہوگی امیڈیٹلی. تو یہ دیکھیں, اب اس کے اندر اب میں آپ کو ایک امپورٹنٹ آج ایک مائنڈ بلوئنگ انفارمیشن دینے والا ہوں. انفارمیشن یہ کہ اگر آپ پنجاب پولیس کی SOP پڑھیں گے نا, مسنگ چلڈرن کی SOP, یعنی IG نے جو SOP اپنے SHOs اور IOs کے لیے نکالی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ بچے کی تلاش کے 24 گھنٹے کے بعد FIR درج کرو. یہ ڈاکومنٹ بڑا ہے یا SOP بڑی ہے؟ یہ ڈاکومنٹ پارلیمنٹ سے پاس ہوا ہے, IG نیچے سے اس کے اگینسٹ آرڈر کیسے دے سکتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ سے پاس ہونے والا, سینٹ سے پاس ہونے والا, اسمبلیوں سے پاس ہونے والا یہ زبردست قانون, جس کی ایک ایگزامپل سیٹ ہوئی تھی زینب کے معاملے میں, اس کو خود بائی پاس کرتی ہے ہماری پولیس. تو سب سے امپورٹنٹ اس کے اندر ایشو یہ ہوا کہ ڈیلے آیا. ہمارا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ 12 گھنٹے اگر کسی بچے کو گزر جائیں, اگر 12 گھنٹے کا ٹائم گم ہوا ہے, وہ 12 گھنٹے گزر جائیں, اس کا ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, ایکسپونینشلی اس کے ملنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے اس ایکٹ میں یہ ڈالی گئی تھی یہ انفارمیشن کہ امیڈیٹلی FIR درج ہوگی. تیسری امپورٹنٹ بات جو اس کیس کے اندر امپورٹنٹ ہے اور جس سے بار بار یہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ غریب اور امیر کے بچے میں فرق ہے. دیکھیں, اگر یہ امیر کا بچہ ہوتا نا تو یہ FIR کٹی ہے سیکشن 363 کے اندر, اور اگر امیر کا بچہ ہوتا نا, میں آپ کو بتاؤں یہ کس سیکشن میں کٹتی, 364A میں کٹتی ہے. یہ ایک ایسا ٹیکنیکل فرق ہے جو یہاں پہ اگر کوئی قانون کا اسٹوڈنٹ ہوگا تو وہ میری بات سمجھ جائے گا کہ میں نے کیا بولا ہے, لیکن عام آدمی کو نہیں پتا.
تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 364A سیکشن بچوں کی کڈنیپنگ کو ڈیل کرتا ہے جو 14 سال سے کم ہے. یہ چھوٹا بچہ ہے, یہ چھوٹا بچہ ہے. آپ نے عام جنرل کڈنیپنگ کا سیکشن لگا کے FIR کو کمزور کیا جان بوجھ کر, تاکہ جو ہے نا اس کو فوکس نہیں بنے. FIR ایک ایسا ٹول ہے جو مجسٹریٹ کے پاس جا کر پورے کیس تک اس کو اینڈ تک لے کے جاتا ہے. جب 363 IO نے دیکھا ہوگا تو اس نے سوچا ہوگا کہ جنرل کڈنیپنگ ہے, اس نے بھی سوچا میں بھی کام آرام سے کروں گا, کوئی پیچھے سے پریشر دینے والا موجود نہیں ہے, اس نے سوچا ہوگا صحیح ابھی کام کا لوڈ ہے. سیکشن کا غلط استعمال, ٹائم ڈیلے کرنا, ٹاور ڈمپ ڈیٹا نہ نکلوانا, یہ ایسی ٹیکنالوجیز ہیں دیکھیں جو پاکستان جیسے غریب ملک کے اندر موجود ہیں, تو آپ ان کا استعمال کرو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ USA بن جاؤ یا کینیڈا بن جاؤ, وہاں پر آپ اس سے آپ کا ایک کمپیریزن نہیں کر رہے ہیں, لیکن اس کے اندر بہت سارے ایسے بنڈ ہوئے ہیں, بہت ساری ایسی غلطیاں ہوئی ہیں کہ اگر نہ ہوتی تو یہ ماں آج اتنی پریشان نہیں ہوتی. جی تھینک یو ویری مچ, بس مجھے آپ کو یہی بتانا تھا. جی بہت شکریہ. دیکھیں اس پہ ایک تو یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر یہ کسی طاقتور کا بچہ ہوتا تو شاید زمین آسمان ایک کر دیا جاتا, سارے ایجنسیاں, ادارے, پولیس, افسران, اعلیٰ حکام سر جوڑ کے بیٹھ جاتے اور چند گھنٹوں میں سینکڑوں شواہد بھی اکٹھے کر لیے جاتے اور زمین کی تیسری تہہ سے اس کو نکال کے بھی لے آیا جاتا بچے کو. لیکن یہ غریب کا بچہ ہے, پسماندہ علاقے کا بچہ ہے, اس لیے اس کے اوپر کوئی نہ GIT بنائی گئی نہ کوئی کام ہوا. میں والدین کی جانب سے, پروین بی بی کی جانب سے, شفیق ڈوگر صاحب کی جانب سے, امین انصاری صاحب کی جانب سے, روشنی ہیلپ لائن کی جانب سے میں مطالبہ کروں گا, اپیل کروں گا آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے کہ وہ اس بچے کی بازیابی کے لیے اپنا رول پلے کریں. IG پنجاب سے, CM پنجاب سے, گورنر پنجاب سے اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے بھی کہ وہ مداخلت کریں اس کیس میں اور اس بچے کی بازیابی کے لیے اپنا جو رول پلے ہو سکتا ہے وہ کریں. یہ پاکستان کا بچہ ہے, یہ آپ کا بچہ ہے, اس کو اپنا بچہ سمجھیں اور اس کو بازیابی کے لیے